اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ ایک فضیلت ہے محرم کے مہینے کے روزوں کی، یعنی محرم کے مہینے میں آپ کوئی بھی کسی بھی دن روزہ رکھ لیں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ خاص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ الگ الگ احادیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے۔ چنانچہ مسلم اور ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا، محرم کے مہینے کو۔ یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو ویسے تو سارے مہینے اللہ کے، لیکن کسی مہینے کو خاص اپنا کہہ دینا یہ اس کی اور تعظیم کو بڑھا دیتا ہے۔ جیسے کوئی بڑا آدمی مثال کے طور پہ اپنے کسی آدمی کو بھیجے کسی دوسرے کے ہاں، تو جب وہ بندہ وہاں پہنچے اس کام کے لیے تو یہ پیچھے سے فون کر دے اور کہ جی ہمارا آدمی ہے، تو یہ اس بندے کے لیے بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ جی بھیجنے والے بڑے آدمی نے اپنی نسبت میری طرف کر دی ہے۔ عاشورہ کے جو روزے کی فضیلت جو احادیث میں آتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے عاشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی خاص دن روزہ رکھنے کا اہتمام اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے سارا سال روزہ رکھتے تھے، لیکن اہتمام یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص تاریخ کو فکس کر کے روزہ رکھنا۔ تو یہ حدیث میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو رمضان کے روزے فکس رکھتے تھے، ایک عاشورہ کا روزہ فکس رکھتے تھے، اس کے علاوہ ویسے نفلی روزے رکھتے تھے ہفتے کے اندر، مہینے کے اندر، لیکن اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسلم اور ابو داؤد کی، ترمذی میں بھی ہے کہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ، وہ جو رمضان میں حج کے مہینے میں گزرا، جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آنے والے سالوں کے تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کے کفارے کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو صغیرہ کا لفظ اس لیے خاص طور سے ذکر کیا علماء نے، حدیث کے اندر تو گناہوں کا ذکر ہے، لیکن انہوں نے باقی حدیث کے مضمون کو سامنے رکھ کے یہ بات واضح فرمائی کہ کبیرہ گناہ کے لیے خاص نیت کرنی پڑتی ہے۔ صغیرہ گناہ نیکیاں کرنے سے دھل جاتے ہیں، اللہ کے فضل سے معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ ایک شخص اگر فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد ظہر کی نماز باجماعت پڑھے، اس دوران اس سے جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز جو بندہ پڑھ کر باجماعت سوئے اور فجر کی باجماعت پڑھ لے تو ساری رات عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف احادیث ہیں فضائل کی، لیکن یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے جو ہے وہ پکی انسان کو نیت کرنی پڑتی ہے اور وہ بھی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، بات ضمناً آ گئی کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ معاف نہ کرے۔ ایک مشہور معروف بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتے، شرک کا گناہ معاف نہیں کرتے۔ یہ بات درست ہے اس بندے کے لیے جو فوت ہو گیا ہو، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی بندے کے سارے گناہ معاف فرمانا چاہیں گے، معاف کر دیں گے، شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے۔ لیکن اگر وہ بندہ زندہ ہے، کوئی مشرک زندہ ہے، زندگی میں اگر وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ جتنے مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اگر کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہے بالکل وہ مسلمان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو شرک کا گناہ بھی زندگی کے اندر معاف ہو سکتا ہے۔ تو زندگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگی کی قیمت کو سمجھنا چاہیے، توبہ کی ویلیو کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی کے اندر انسان جب توبہ کرتا ہے تو شرک جیسا بڑا گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا،
ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ کہ رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان کے مہینے کے بعد تم کو روزہ رکھنا ہو تو تم محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اور دوسرے لوگوں کی توبہ کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ خاص عاشورہ کا دن ہے، یہ توبہ کرنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی توبہ ہی قبول کی تھی نا، جو نجات دلائی فرعون سے۔ تو یہ خاص توبہ کرنے کا دن ہے کہ بندہ اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے، یہ نہ سوچے کہ آئندہ مجھ سے پھر گناہ ہو جائے گی۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، بس پچھلے کی سوچ کر نیت کر کے یا اللہ آج تک کا تو میرا معاف کرے نا، تو پکی ٹھکی توبہ انسان کر کے پچھلے گناہوں کو معاف کروا لے۔ ہم کمزور ہیں، پھر گناہ ہو جائے گا، اللہ سے پھر معافی مانگ لیں گے۔ حضرت عامر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ حضرت توبہ سے رہنا بہت مشکل ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو حضرت نے بڑی خوبصورت جواب دی، فرمایا وضو سے رہنا کیسا ہے؟ وضو نہیں ٹوٹتا؟ کہتے ٹوٹتا ہے۔ پھر کہتے کیا کرتے ہو؟ کہتے دوبارہ وضو کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا توبہ بھی ایسا ہی ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے پھر توبہ کر لیا کرو۔ بھائی جب گناہ کرنا نہیں چھوڑ سکتے تو توبہ کرنا کیوں چھوڑتے ہو؟ توبہ کرنا بھی نہ چھوڑو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ سچی توبہ کر لے، اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، رجسٹر صاف ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ زندگی میں دوبارہ گناہ کرتا ہے تو صرف ایک گناہ نیا لکھا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پچھلا رجسٹر پھر کھول لیا جاتا ہے کہ جی یہ تو کئی دفعہ توبہ کر چکا ہے، اس کا پچھلا کھاتا پھر سے اسٹیپل کر دو۔ نہیں، بس وہ پچھلا معاف ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب اگر اس سے دوبارہ وہی غلطی ہو گئی تو ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک اور پاکیزہ ہستی بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! تو مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اور روزانہ کا یہ فائدہ ہے کہ کسی دن بھی موت آ سکتی ہے، کسی دن ہم سوئیں، ہو سکتا ہے صبح اٹھے ہی نہ، قبر کے اندر آنکھ کھلے۔ تو روزانہ توبہ کا یہ فائدہ ہے کہ روز کے روز گناہ دھلتے رہیں گے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ انسان کی قبر میں آنکھ کھلے تو بندے کے نامہ مال پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بخش چکے ہوں گے، معاف کر چکے ہوں گے۔ تو سچی توبہ بار بار کرنی چاہیے، کثرت سے کرنی چاہیے۔ شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ انسان سے گناہ پھر ہوگا۔ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کو بنایا اسی لیے کہ انسان گناہ کرے گا، پھر مجھ سے معافی مانگے گا تو میں خوش ہو کے اس کو معاف کر دوں گا۔ اس میں پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہو گیا تھا۔ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عاشورہ کا روزہ فرض روزے کی حیثیت سے رکھتے تھے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس روزے کی حیثیت نفل کی ہوئی، یعنی فرضیت ختم ہو گئی، ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو پہلے تو چھوڑ نہیں سکتے تھے، اب یہ کہ اگر کوئی بندہ کسی عذر سے، بیماری سے، کسی وجہ سے چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن پہلے یہ روزے فرض تھے۔ یہ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، یعنی 10 محرم کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ یہودیوں کی مخالفت سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ صرف ایک دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور تم اس روزے کے ساتھ ایک دن پہلے یعنی 9 محرم کا یا اس کے ایک دن بعد 11 محرم کا بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ اب یہ حدیث جو ہے اس میں اتنی وضاحت آ گئی، اور ہمیں ایک نئی اور منفرد بات یہ پتہ چلی کہ عبادت ہم اپنے عقیدے کے اور اپنے مذہب کے حساب سے کرتے ہیں، یہودی اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے حساب سے کرتے ہیں، لیکن یہ جو ذرا سی ریزیمبلنس ہوئی، ذرا سی مشابہت ہوئی کہ ظاہراً دیکھنے میں مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہودیوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اس ظاہری مشابہت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا ان کی مخالفت کرو، وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں تو آپ 9ویں 10ویں کا رکھ لیں یا 10ویں 11ویں کا رکھ لیں۔ اس اتنی سی بات میں بھی ان کی مخالفت کریں، ان کی مشابہت سے بچیں۔